السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر دشمن تم پہ حملہ کرے، وہ دشمن کی جو ضدی ہے، وہ دشمن کے جو ہٹ دھرم ہے، وہ دشمن کے جو تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ دشمن کہ جو رسوا کرنا چاہتا ہے، تو اسلام نے ایسے دشمن کے لیے قانون وضع کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ جس اماؤنٹ تک، جس حد تک اس نے تم پہ تجاوز کیا ہے، اسی حد تک ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں۔ چونکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین عدل ہے۔ اٹ از اے ریلیجن کیا ہے کہ وہ جسٹس کے اوپر قائم ہے۔ یعنی اسلام کیا ہے کہ وہ عدل اور انصاف کا مذہب ہے۔ لہٰذا یہ بتا دیا کہ خواہ کسی کے اوپر بے جا ظلم کرنا، جبر کرنا، تشدد کرنا، اسلام میں کوئی ایکسٹریمزم جس کو کہا جائے یا ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز جس کو کہا جائے، اسلام میں اس کا کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ میں بھی اسلام نے اسلامی تعلیمات جو اسلامک ٹیچنگز ہیں اور تقوی الہی ہے اس کو بھی مد نظر فرمایا، کسی کو بھولنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے۔ سخت سے سخت قسم کے حالات بھی آ جائیں، لڑائی کے دوران ہی تقوی الہی کو تم نے خیال میں رکھنا ہے۔ اور یہ نہیں ہے جب تم تقوی الہی کو خیال میں رکھو گے تو پھر تمہیں امداد غیبی ملے گی، جو ان سین ہیلپ اور اسسٹنس جس کو کہتے ہیں نا، وہ تمہیں ملے گی جب تم تقوی الہی کو ملحوظ رکھو گے۔ اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ تقوی الہی اگر ہم نے رکھا تو پتہ نہیں فتح مندی میں، وکٹری میں یا نصرت میں تمہاری ڈیلے ہو جائے گا یا تم تاخیر ہو جائے گی، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دیر ہی سے ہو، فتح تمہاری ہے، چونکہ تم نے تقوی الہی کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہی ہے کہ جو مردان حق ہوا کرتے ہیں وہ میدان جنگ میں بھی احکام اور شریعت کی پابندی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے حتیٰ کہ جنگ صفین ہو رہی ہے اور گھمسان کی جنگ ہے، امام نے وسط اس میدان میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ بعض کمانڈر آئے اور بعض نے آ کر کہا، یا امیر المومنین، یہ جنگ کا وقت ہے، یہ عبادت کا وقت نہیں ہے، یہ نماز کا نہیں ہے ٹائم۔ فرمایا تمہیں کیا خبر ہے، میں نماز ہی کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں، نماز ہی کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ والے اس طرح، یعنی ہمیشہ شریعت اور احکام کی پابندی کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ دیکھے نا کہ واتقوا اللہ بھی کیا، اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع المتقین، یعنی 2 دفعہ ہے، تاکید در تاکید اس میں ہو رہی ہے، تاکید در تاکید ہے۔ یعنی تمہیں جواب اور دفاع کا حق ضرور ہے کہ تم اپنا ڈیفینس کرو۔ ایفینسو جو پالیسی ہے اسلام میں نہیں ہے، ڈیفینسو پالیسی اسلام میں۔ ڈیفینس تم ضرور کرو، لیکن تمہیں اختیار اسی حد تک ہے کہ جس حد تک انہوں نے تم پہ ظلم زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے کہ تقوی الہی فتح اور نصرت کا جو آغاز ہے نا، تم فتح چاہتے ہو نا، تو فتح و نصرت کا جو آغاز ہے حاکمیت نفسانی سے شروع ہوتا ہے۔ جو شخص حکومت نفس میں مغلوب ہو جایا کرتا ہے وہ ہر میدان میں مغلوب ہوا کرتا ہے۔ لہذا تقوی اور پرہیزگاری کا ظلم اور تعدی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اگلی آیت جو ہے 195، اس میں آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو 5 آیتیں ہیں اس میں مسلمانوں کو اپنے ڈیفنس کرنے کے، اپنے دفاع کرنے میں اس سلسلے میں بتایا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں پہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، انفاق کرو، اور پھر انفاق نہ کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم کیا کرو، نیکی کرو، احسان کرو، اور ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حسن عمل کرنے والے ہیں نا
ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو 5 آیتیں جو آپ نے پہلے دیکھی، اس آیت کا اگر آپ اختتام دیکھیں تو یہاں پہ انفاق اور نیکی پر ہو رہا ہے۔ انفاق یعنی جو چیریٹی آپ کرتے ہیں، آمز دیتے ہیں، راہ خدا میں آپ جو خرچ کیا کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہو رہا ہے کہ جو اس بات کے اوپر دلیل بھی ہے کہ دفاع اور جہاد کے لیے جذبہ بہت ضروری ہے، جذبہ بہت ضروری ہے، اور مخلصین چاہیے، طاقتور افراد چاہیے، اور تجربہ کار جو مجاہدین ہیں وہ ان کی ضرورت ہے۔ اس بات کے یہ بڑے ضروری ہیں ان جملوں کو آپ کا سننا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مناسب ساز و سامان بھی چاہیے، ٹیکٹکس بھی چاہیے، ٹیکنالوجی بھی چاہیے، اس کے ساتھ وسائل بھی چاہیے۔ تو بغیر وسائل کے تو طاقتیں ہدر ہو جاتی ہیں، بغیر وسائل کے تو یہ فتح اللہ نے دینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ ہی نے ان وسائل کو بنایا ہے، اللہ ہی نے ان ریسورسز کو بنایا ہے، اللہ ہی نے ان اسباب کو، مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں کوئی، لیکن سبب تو اس نے بتایا نہیں، سبب سے کیوں نہ تم نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں کلاشنکوف لے کے اور یہاں سے آپ کو لاٹھی لے کے جائیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی کوئی کامیابی ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان علل اور ان اسباب اور ان ریسورسز سے فائدہ اٹھاؤ، یہ دشمنوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بھی ہیں۔ اسی طرح وہ شخص کے جو اسباب اور وسائل سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ یہ جو ادھر سے کہتے ہیں کہ شرک شرک شرک، اور ادھر سے پھر کہتے ہیں فلاں سے بھی لے لو، فلاں سے بھی لے لو، فلاں سے، اس وقت انہیں کوئی شرک جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ مجاہدین کو جنگی جو اسلحہ ہے، اس ساز و سامان ہے، اس سے لیس ہونا چاہیے۔ تو جنگی اسلحہ ساز و سامان کیسے آئے گا؟ وہ مال سے آئے گا۔ اسلام نے یہاں پہ جہاد مالی کا ذکر کیا، پوری 5 آیتیں وہاں پہ جہاد بدنی جسمانی اعتبار کے ساتھ ہے کہ تم طاقت کے ساتھ مقابلے کرو، تم یہ کرو، لیکن یہاں پہ یہ بات بتا دی کہ کوئی تحریک ایسی نہیں ہے کہ اگر اس میں جذبہ مالی نہیں تو وہ تحریک، وہ موومنٹ، وہ نہضت وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ہدایت ٹی وی آپ کی ایک نہضت ہے اور آپ کی ایک تحریک ہے۔ اگر اس کو بھی آپ جہاد مالی کے ساتھ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ بھی پھر مشکل بن جائے گی۔ اور آج تک آپ نے دیکھا ہے 6 سال اس کا کمپلیٹ ہونے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ جہاد مالی کا نتیجہ ہے۔ اور اب بھی چونکہ جو مشکل میں ہے اس میں بھی زیادہ آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے دیکھیں انفاق کی بھی تاکید کی، انفاق کی تاکید کے ساتھ ایک چیز کا ضرور خیال رکھا کہ انفاق میں تمہیں کیا ہے، افراط نہیں کرنی چاہیے، انفاق میں تمہیں تفریط نہیں کرنی چاہیے، چونکہ انفاق میں افراط و تفریط سے کیا ہوتا ہے، طبقاتی نظام پیدا ہو جاتا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہو جاتا ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس میں جو ہے نا تمہیں اس انداز کے ساتھ اپنا میانہ روی کو، اعتدال کو، اس کو ضرور اسلام نے بھی کہہ دیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ یہ بات آپ بتا دی کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن کے اس طرح بندے رکھو کہ کچھ دے ہی نہیں لوگوں کو، اور نہ اتنے کھولے رکھو کہ سب کچھ ہے نا وہ قربان کر دو اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رہے۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کو، اسلام نے کیا کیا ہے، انفاق ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اپنی ہاتھوں سے انسان ہلاکت، ایک بڑا سسٹم بنا دیا اس نے، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی جو مالی سپورٹ ہے یا مالی جہاد ہے اگر وہ نہیں آتا ہے تو وہ تحریک ہمیشہ کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ یہ مال کیا ہے، مالی جہاد انسان کی زندگی کے لیے گویا ایک انشورنس ہوتی ہے۔ جو انسان مال کو قربان کرتا ہے گویا دوسروں کو حیات دے رہا ہوتا ہے، زندگی دے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ ہدایت ٹی وی پہ خرچ کیا ہے، آپ حیات دے رہے ہیں، لوگوں کو زندگی دے رہے ہیں، معارف اہل بیت سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس لیے کہ یہاں پہ اگر ایک انسان چاہتا ہے محبوبیت خدا کا جو راز ہے وہ جہاد جانی اور جہاد مالی کے ساتھ جو ہے نا وہ وابستہ ہوتا ہے۔ انسان کو نیکی کرنی چاہیے، انسان کو احسان کرنا چاہیے، لیکن احسان وہ ایک جملہ میں کہہ دوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ پھر لوگوں کو اس میں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا، اپنے آپ کو ضائع کرنے والے اور نئے فقیروں کو انسان عطا کرنے کے بعد پھر احسان جتائے، ورنہ انسان کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کر دریا میں ڈال۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اپنے اجر کے متعلق انسان سوچے۔ ہمارے محترم علی جان شاہ صاحب نے فون کیا کہ جو عیسائیت، جہاں پہ دیکھیں ایک مکتب کی بات ہم نے ضرور کی ہے، اسلام نے ایک اماؤنٹ بتائی، ایک کانٹیکس بتایا کہ تمہیں اس حد تک ہم اختیار دیے دیتے ہیں کہ تمہیں اس حد تک تم نے جہاد کرنا ہے، اس حد تک۔ باقی رہ گئی کہ وہ امن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو اسلامی حقائق ہیں وہ حقیقت میں ساری انسانیت کے لیے ہیں اور ہر دم ہے۔ بعض اوقات کہ انسان خود اپنی طرف سے بتاتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے دوسرا کہا کہ وہ جو لاشیں اٹھانے کی بات ہے اور یہاں پہ جو حملہ نہیں، دیکھیں اپنی طاقتوں کو ہم نے ایک طرف اگر دونوں جہاد جسمانی اور جہاد مالی، اگر ہم دونوں لحاظ سے یہ ہو جائیں تو ہمیں بہت زیادہ، ہماری کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے، چونکہ فتنہ، فساد، عدم وحدت کا نہ ہونا، اتفاق کا نہ ہونا، یہ سارے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر دشمن کی وہ نیرنگی، دشمن کی وہ سازشیں، اپنوں کی غفلت اس بات کا باعث بنا کرتی ہے کہ جہاد یا اس قسم کے جو مسائل ہیں اس میں رخنہ اندازی ہوتی ہے اور انسان کو ٹیکٹکس کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس قیام حسینی بھی ہے اور ہمارے پاس صلح حسنی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار تعلیمات قرآنی سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں سلام کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔